ہماری بہت سی ایسی بیویاں تھیں اہل محلہ کی جو بیوہ تھیں اور وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو انہوں نے اپنے پورے مکانات جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں اس مسجد کے سلسلے میں۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خدا نہ کرے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی میاں والی کے ساتھ میں ہوں مدثر ملک۔ دوستو اس وقت میں میاں والی سے اسپیشلی کنیے میں آیا ہوں اور مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک انکل موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اتنی پیاری مسجد بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا اور کب زیر تعبیر ہوئی، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ چاچو نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرا نام حیدر محمود خان ہے، میں محلہ کا ایک آدمی ہوں، ساتھ ہی میرا مسجد کے ساتھ بالکل گھر ہے، میں مسجد کا پڑوسی ہوں۔ تو جیسے ہی ہمارے عزیز نے یہ بتایا ہے کہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، تو ہم نے جب اس کا نام مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا تو ہمیں دل میں یہ انس پیدا ہوا کہ ہم اس مسجد کو ایسی شبیہ دیں کہ اس نام کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہو جائے، تو یہ اس بات کا اظہار کرے کہ یہ واقعی مسجد یا رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ہم نے اس کا جو اندر کی جو اس کی کیلیگرافی اور اس کی جو ڈیزائننگ کی ہے، اس میں بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جو جالیاں ہیں ان کی شبیہ وہ ہم نے مد نظر رکھا، اور ہم نے پھر جو محراب شریف ہے مسجد کا اس کو کعبہ شریف کے ساتھ ہم نے منسوب کیا۔ تو الحمدللہ یہ غریب لوگوں کے لیے ایک، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا مدینہ ہے۔ جب وہ غریب لوگ اس مسجد میں آتے ہیں جو مدینہ منورہ شریف اور بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ اس مسجد میں آ کے اپنی جو تشنگی ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، ان کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو جب ہم سامنے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور سامنے جالیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آتی ہیں، تو ہم یہ غریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری جو پیاس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے رہیں۔ یہ ہم غریبوں کا یہ حج بھی ہے، یہ عمرہ بھی ہے، اور یہ سب کچھ ہے۔ تو اس نام کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اس کا جو ڈیزائننگ کی ہے، ہمیں خوشی ہے، فخر ہے۔ اس میں تمام اہل محلہ کی جو ہے وہ ڈونیشنیں اس کے ساتھ بڑی منسوب ہیں۔ تو ہماری بہت سی ایسی بیویاں تھیں اہل محلہ کی جو بیوہ تھیں اور وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو انہوں نے اپنے پورے مکانات جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں اس مسجد کے سلسلے میں۔ اچھا، تو ان کی جو وہ محبت ہے یا ان کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید تھا، میں اس کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ ایسا ہے کہ ہماری ایک بیوی تھی، تو اس کے خاوند نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ جب تک یہ میری بیوی زندہ ہے تو اس مکان کی یہ مالک ہے، لیکن اصل میں یہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں اللہ کے گھر کو۔ تو جب وہ فوت ہوئی ہے، اللہ کو پیاری ہوئی ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو اس کے گھر میں جو مطلب استعمال کی چیزیں پڑی تھیں وہ بھی اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مثلا چائے کی پتی، چینی، جو استعمال کے برتن، وہ سب کے سب اس نے ڈونیٹ کر دیے مسجد کو ڈونیٹ کر دیے۔ تو جب اس کو ہم نے فروخت کیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پورے مکان کی رقم دی، تو میں نے پھر اس مائی صاحبہ کو یہ کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنت مبارک ہے وہ آپ نے ادا کی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے علاوہ یہ تو بڑوں کے میں نے ذکر کیا ہے، ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی اور انہیں اپنے گھر کا جو سونے کا زیور ہے وہ بھی ڈونیٹ کر دیا ہے، اور اس گھر کی بدولت میں کہتا ہوں اس کی ڈبل شان ہے۔ ایک تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ ایک دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے مشابہت رکھتی ہے، تو جس کی برکت سے انہوں نے پھر اللہ پاک کے گھر کی خدمت کی ہے، تو ان کو اللہ نے صاحب اولاد بھی کر دیا ہے۔
تو یہ بڑے میرے جذبات ہیں، میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ میں نے بھی آپ کو سلام کیا اور آپ نے ماشاءاللہ پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، تفصیل بتا دی ہے، یہ آپ کا ذوق تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مسجد کی تعمیر آپ نے کب کی ہے؟ یہ مسجد کی تعمیر تقریباً ہمارے 3 سال ہوئے ہیں۔ 3 سال پہلے ہم نے اس کی ڈیزائننگ ترتیب دی، تو اس میں ایک ہمارے ڈیزائنر انجینئر تھے چودھری بشارت صاحب اٹامک انرجی کے، تو انہوں نے اس کی ڈیزائننگ میں بڑی معاونت کی ہے۔ وہ اس وقت فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ نقشہ اور جو اس کی مطلب جو ڈیزائننگ ہے انہوں نے ترتیب دی۔ اچھا مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کا آئیڈیا کس طرح نام آیا، کس نے نام رکھا، کس نے سوچا؟ جی میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جو پہلے ادھر خطیب تھے عمران شاہد تھے، وہ بہت اچھے مقرر بھی تھے، اچھے قاری بھی تھے، درس و تدریس کا نظام بھی انہوں نے بہت زبردست ادھر انجام دیا۔ تو وہ پھر اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے مطلب وہ چونکہ وہ بیسیکلی کلور کے رہنے والے تھے، تو وہ پھر ترک سکونت کر گیا اور مسجد کی طرف سے دوسری کسی اور مسجد میں اچھا لگی۔ یہ بتائیے گا کہ مسجد صرف مسجد ہے کہ یا مدرسہ بھی ہے بچوں کا؟ جی ابھی مدرسے کی ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ، تو جب مسجد بالکل مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک رجسٹرڈ جو ہے وہ ادھر ادارے کی وہ بنیاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ درس و تدریس کا نظام جو ہماری اہل محلہ کی بچیاں ہیں بچے ہیں وہ انشاءاللہ ادھر قرآن شریف جیسی نعمت وہ پڑھیں گے اور اس کے نور سے منور ہوں گے، اور درس نظامی کا نظام بھی آپ ساتھ میں چلائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اگر ہمیں ہمت دی تو ہم نے اس کو اور بہت آگے لے کے جانا ہے۔ اب اس کا کام بھی باقی ہے، اور ہماری جو خواہشات ہیں، جو ہماری جو جذبات ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے۔ ابھی میں اپنے کیمرہ مین کو بھی کہہ رہا تھا کہ یار یہاں اتنی سکون کی جگہ مجھے لگ رہی ہے کہ اگلے سال ہم طور میں آ کے یہاں اعتکاف بیٹھ جائیں گے، تو وہ ہنسا بھی ہے تھوڑا سا۔ تو اتنا ہم میاں والے سے اسپیشلی آئے ہیں، بڑا نام سنا تھا مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام میں اتنی تاثیر ہے تو پھر حکام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو آپ بتا رہے تھے کہ محلے کی مائیوں نے، اہل محلہ نے، لوگوں نے، چھوٹے بچوں نے بڑا آپ کو سپورٹ کیا، بڑی آپ کو پروموٹ کیا، یا نمازی بھی آپ سے ہیلپ کرتے ہیں؟ نمازی یہاں کتنی تعداد کتنی ہوتی ہے نمازیوں کی؟ محلہ کے جو اکثر لوگ چونکہ وہ ملازم پیشہ ہیں، تو اب عید کا جو موقع ہوگا تو سب کو چھٹیاں ہوں گی اور وہ سارے انشاءاللہ آئیں گے، تو یہ مسجد بالکل فل بھر جائے گی۔ لیکن چونکہ ملازمت کے پیشہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ادھر زیادہ اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی اور اتنی زیادہ وہ جو ہے نا وہ رش نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے محلے میں اور بھی یہ سب سے پہلی مسجد ہے محلہ وٹوں والا کی، پھر ایک دو مسجدیں اور بن گئی ہیں، تو ہمارا جو علاقہ ہے یا ہمارا جو محلہ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے، اور نمازی کام ہے اور مسجدیں زیادہ بن گئی ہیں۔ جی مسجدیں یہی بات ہے بالکل۔ اچھا آپ اپنی لوکیشن بھی بتا دیں کہ آپ کہاں پہ یہ مسجد ہے، تاکہ اور لوگ جو ہماری پبلک دیکھنے والے ہیں وہ بھی اگر زیارت کرنے کے لیے آئیں یا نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو وہ بآسانی آ سکیں۔ جی الحمدللہ اس کا ایڈریس بہت آسان ہے، تو یہ جو میاں والی سے درمیانی روڈ جسے ہم جرنیلی روڈ کہتے ہیں وہ آتا ہے، تو ادھر اٹامک والی سائڈ سے اگر آپ چلیں تو لیگون ہوٹل کے سامنے سے جو روڈ آ رہا ہے آپ زیادہ بہتر طریقے ایسے سمجھیں گے، تو یہ جب کنیا شہر میں آئیں گے تو آگے جو چوک آئے گا اس چوک کا بھی نام ہے محلہ وٹوں والا، تو اس چوک سے بالکل سیدھا مغرب کی طرف آئیں گے تو سامنے یہ مسجد بنی ہوئی ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے وہ جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ مسجد کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، بل وغیرہ، کافی لائٹنگ وغیرہ آپ نے کی ہوئی ہے، تو اس کو آپ چندہ وغیرہ کرتے ہیں یا آپ اہل محلہ خود ہی مل کے آپ افورڈ کر لیتے ہیں؟ الحمدللہ یہ سارا جو جذبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں یہ اہل محلہ سپورٹ کرتا ہے، ہمیں کہیں سے اور کسی قسم کو وہ فنڈ وغیرہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ ہاں جو بندہ اس مسجد کی زیارت کے لیے آتا ہے وہ اپنے طور پہ اگر کوئی دے تو ڈونیشن کرے یا کوئی امداد کرے تو وہ اپنا اس کا ایمان ہے اور اس کا اپنا جذبہ ہے۔ اوورآل ہمارے یہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک خود ہی ان کے جذبات ہیں جو اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں۔ اسپیشلی آپ ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اپنے محلے کی مسجدوں میں، اپنے علاقے کی مسجدوں میں کس طرح وہ کام کریں اور اس طرح کی مسجدیں بن جائیں؟ آپ تو کافی الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے،
اور اس مسجد کے گھر کی جو سب سے پہلے تعمیر کی ہے وہ جیسے کعبہ کو جانتے ہیں آپ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تو میں عوام سے یہ التماس کروں گا کہ اپنے دل میں جہاں اللہ کی محبت ہے تو ساتھ لازم و ملزوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی، ان کی تابعداری۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خدا نہ کرے۔ اگر یہ دو جذبے اپنے دل میں رکھیں گے تو مسجدیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی، آپ کے دل بھی خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کے گھر بھی خوبصورت ہو جائیں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جہاں چل رہا ہے، تو اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت پیدا کرو گے تو میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈیلی میاں والی کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اللہ حافظ۔